بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مراکش میں ایک ایسا ہولناک فعل کیا گیا جس کے بعد تمام مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ایک اسکول جانے والی بچی کے ساتھ ایک ایسا صریح ظلم کیا گیا جس کو سن کر کسی بھی مسلمان کو اپنے کان اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ کو بھی سن کر یقین نہیں آئے گا کہ اسلام کیا ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا یہی اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا ہم لوگ جو اسلام کو کسی حد تک تھوڑا بہت بھی فالو کرتے ہیں، کیا وہ اسلام کے اصل معنی کو سمجھ نہیں پا رہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس خبر کو ہم نے سنا تو ہمارا دل بے حد افسردہ ہوا۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ خبر آپ تک پہنچائی جا سکے، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جائے۔ مراکش کے شہر اوزان میں اسکول بس کے اندر ایک ڈرائیور نے بچی کو اس وقت گالیاں بکی اور اس وقت پیٹا جب اس کو معلوم ہوا کہ اس بچی کا روزہ نہیں ہے۔ جی ہاں، اسی رمضان کے اندر یہ واقعہ ہوا اور پرسوں ہی کی یہ خبر ہے جب اوزان میں اسکول بس کے اندر ایک اسکول جانے والی چھوٹی بچی کو اس وقت گالیوں سے نوازا گیا، اس وقت مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا جب ڈرائیور کو معلوم ہوا کہ اس بچی کا روزہ نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اسکول جانے والی بچی کی عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ شاید ہی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی ہو، شاید ہی اس پر روزہ فرض بھی ہوا ہو، لیکن ڈرائیور کے اس فعل کے بعد بجائے اس بچی کی داد رسی کی جاتی، انتہائی ہولناک خبر مزید سامنے یہ آئی کہ اس بچی کے کلاس فیلوز نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ اس بچی کے کلاس فیلوز نے اس کے ساتھ ملنا چھوڑ دیا، اور جب یہ خبر ہیومن رائٹس کے اداروں تک پہنچی تو دنیا کو معلوم ہوا، تو دیگر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ یہ بچی کس قدر ظلم سے گزری، کس قدر سائیکولوجیکل سیپریشن سے گزر رہی ہے اور کس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ موروکن لیگ فار دا ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی جاری کردہ سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ بچی سخت ذہنی دباؤ میں ہے اور سخت ذہنی اذیت سے گزر رہی ہے۔ اس بچی کے والدین نے اس بس ڈرائیور کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس بس ڈرائیور کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ اس بچی کو فزیکلی اسالٹ کرنے اور اس بچی کو وربلی اسالٹ کرنے کے جرم میں اس ڈرائیور کو مراکش کے قوانین کے تحت سزا دی جا سکتی ہے، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو مار پیٹ کر اس سے روزہ رکھوایا جائے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ مائنرز پر اس طرح سے ظلم کیا جائے؟ مائنرز سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی عمر ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، یا جن کی عمر ابھی اتنی نہیں ہے کہ ان پر روزے فرض ہو سکیں، یا جو اسکول گرلز ہوتی ہیں یا اسکول جانے والے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ کیا اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے کہ ان کو اس طرح سے مار پیٹ کی جائے اور روزہ رکھوایا جائے؟ کیا رسول اللہ اور صحابہ کی تعلیمات یہ تھیں؟ کیا انہوں نے اس طرح سے لوگوں کو مسلمان کیا تھا؟ کیا اس طرح سے اسلام پھیلا تھا؟ کیا اس طرح سے اسلام لوگوں کے دلوں تک اترا تھا؟ کیا اگر آپ تصور کر لیں کہ آپ مار پیٹ کرنے سے کسی کو روزہ رکھوا بھی دیتے ہیں تو کیا وہ روزہ دیرپا ہوگا؟ کیا وہ عادت دیرپا ہوگی؟ کیا جب آپ اس آدمی کے یا اس فرد کے سر پر نہیں ہوں گے یا مار پیٹ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے تو کیا وہ اپنی چوائس سے دوبارہ روزہ رکھے گا؟ آپ، میں اور سب جانتے ہیں کہ بالکل نہیں۔ آپ کسی کو مار پیٹ کر کے وقتی طور پر تو دین پر چلا سکتے ہیں، لیکن دائمی طور پر دین اس کے دل میں اس طرح سے نہیں اتارا جا سکتا۔ دین ہمیشہ اگر کسی کے دل میں اتارا جا سکتا ہے تو نظریات کی ترویج سے اور دین کو پریچ کر کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کر اور قرآن کی تعلیمات پراپر دے کر دین کسی کے دل میں اتارا جا سکتا ہے۔ مار پیٹ، زور زبردستی اور دھونس کے ذریعے نہ دین کسی کے دل میں اترا تھا نہ اتر سکے گا۔ ہاں، جہاں پر ریاست کی رٹ کی بات کی جا سکتی ہے
تو ریاست رمضان کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر سکتی ہے اور ریاست کو کرنے بھی چاہیے، جیسا کہ ایک اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ رمضان المبارک کے اندر دن کے اندر تمام ہوٹلز کو بند کر دیا جائے، جیسا کہ ہوتا بھی رہا ہے اور بہت سارے ممالک میں بھی ہو رہا ہے، تاکہ رمضان المبارک کے تقدس کو برقرار رکھا جا سکے۔ لیکن اس قسم سے لوگوں کو فزیکلی اور وربلی اسالٹ کر کے کسی بھی طرح آپ ان کو دین پر نہیں چلا سکتے، نہ ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور نہ ہی کسی صحابی نے دین کو اس طرح سے پھیلایا تھا۔ بہت آسان تھا کہ جب مسلمان فتح مکہ کے موقع پر طاقتور تھے، مکہ کو فتح کر لیا گیا تھا، مسلمانوں کے بڑے بڑے دشمن اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھے، چاہتے تو ان کی گردنیں اڑا دیتے، چاہتے تو انہیں کہتے کہ فوراً اسلام قبول کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عام معافی کا نہ صرف اعلان کر دیا بلکہ دعوت دی کہ اگر کوئی اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو ضرور قبول کر لے، کیونکہ یہی حق اور سچ کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی، ان کے عفو درگزر اور ان کے اس عام معافی کے اعلان کو سن کر ابو سفیان جیسے بڑے بڑے کافر بھی مسلمان ہو گئے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ اسی طرح آج بھی اگر آپ ترویج کرنا چاہتے ہیں اسلام کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسلیں اسلام پر کاربند ہوں، اسلام کے رستے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو آپ کو انہیں پیار، محبت، دلیل، سیرت اور قرآن کے رستے سے جا کر سمجھانا ہوگا، جس طرح سے مراکش میں کیا گیا۔ یقین جانیے تمام مسلمانوں کے سر اس سے شرم سے جھک گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، گمان کیجئے کہ وہ بچی جس کو زبردستی روزہ رکھوانے کے لیے فزیکلی اور وربلی اسالٹ کیا گیا، کیا اس کے ذہن میں اسلام کا امیج کیا جائے گا؟ کیا اس کے ذہن میں مثبت امیج جائے گا یا منفی امیج جائے گا؟ یہاں خبر جب مراکز سے باہر نکلی اور عالمی برادری تک پہنچی، پوری مغربی دنیا نے اس خبر کو سنا، تو ان کے ذہن میں اسلام کا کیا امیج بنا ہوگا؟ کیا ان کو یہ لگا ہوگا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں لوگوں کو مار پیٹ کر کر سارا دن بھوکا رکھا جاتا ہے یا نماز کے مصلی پر لایا جاتا ہے؟ کیا ان کو یہ لگا ہوگا کہ اسلام پر جتنے بھی مسلمان اس وقت کاربند ہیں وہ زبردستی اسلام پر چل رہے ہیں؟ بالکل نہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام پر اگر کوئی چلتا ہے تو خدا کے خوف سے چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے۔ اس لیے دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے بھی رسول اللہ ہی کے رستے کو اور اسی منہج کو اپنانا چاہیے۔ اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس واقعے سے یہ مراد لے لیا جائے کہ پوری دنیا میں جتنا بھی دین کی ترویج اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے۔ بالکل نہیں، یہ چند کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کہ تمام مسلمانوں کو بدنام کرنے پر تلی ہوتی ہیں۔ ان کالی بھیڑوں کو کنڈیم کرنا، ان پر تنقید کرنا، ان کی مذمت کرنا تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ غلط رستے کی مذمت کر دینا اور صحیح رستے کی ترویج کر دینا، دونوں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر دینا تمام مسلمانوں کا فرض ہے، تاکہ اسلام کی حقیقی راہ اور صراط مستقیم لوگوں کے سامنے واضح رہ سکے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور آپ لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو کو پھیلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، آپ نے کون سا رستہ اپنانا ہے، آپ نے کون سی لائن لینی ہے۔ اور اگر آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیت تو خدمت کرنے کی ہو لیکن آپ الٹا نقصان کر رہے ہوں۔ ہم بس ڈرائیور کی نیت کو تو نہیں اس پر سوال اٹھا سکتے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اسلام کی اپنی جانب سے خدمت کرنے کی کوشش کی ہو لیکن اس کا یہ فعل بالکل غلط تھا، اس سے اسلام کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا اسلام دشمنوں کو اسلام کے اوپر سوالات اور انگلیاں اٹھانے کا موقع ملا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔